اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الملک سے درس قرآن کا آغاز کرنا چاہیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے رب ذوالجلال کے حضور انتہائی شکر گزار ہیں اور اس کے ممنون ہیں کہ 30ویں پارہ کی تفسیر اور توضیح مکمل ہو چکی ہے۔ یہ صرف توفیق الہی اور تائید ایزدی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ سعادت ہمیں حاصل نہ ہوتی۔ تو آج ہم 29ویں پارے سے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے سورۃ الملک ہوگی۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق السماوات الذی خلق الموت والحیات لِیَبْلُوَکُمْ ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک خاسئا وہو ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آج کا یہ درس انہی 11 آیات پر مشتمل ہوگا۔ اگر اس پوری سورہ کا احاطہ کیا جائے اور اس کے مضامین کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی جو بنیادی نقطہ ہے ایک مختلف دوسرے دلائل کے ساتھ قیامت کے آنے کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آسمان میں یہ چڑیاں، یہ طیور جو اڑ رہی ہیں اور رکی ہوئی ہیں، ان کے اڑنے کے پیچھے یا کبھی کبھی آسمان میں اپنے پروں کے روک کر جو تیرتی ہیں، پرواز کرتی ہیں، تو اس پرواز کے پیچھے کون سی ایسی طاقت، کون سی ایسی تدبیر کار فرما ہے؟ اگر تم اس پر غور کرو تو ایک ایسی ہستی ہے جو پورے نظام کو چلاتی ہے، اسی لیے اس کا نام الملک ہے۔ یعنی اس پوری کائنات کی ایک ایک چیز پر، ایک ایک چپے پر اگر کسی کی سلطنت، ریاست اور اقتدار ہے تو اسی پروردگار کا ہے۔
تو وہ پروردگار جب حساب کی کتاب کی بات کرتی ہے اور میدان حشر میں آنے کی بات کرتی ہے تو اس کی بات کو تم تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک طریقے سے یہی بنیادی نقطہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک کی با برکت ہے وہ ذات، بالکل ابتدائی میں یہ بات کہی گئی کہ بابرکت کا مطلب ہے کہ دنیا کی ساری جو برکتیں ہیں، ساری جو نوازشیں ہیں جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، وہ اس پروردگار کے تعلق سے ہے جس کی ہاتھ میں یہ ساری کارفرمائی ہے، جس کی یہ ساری سلطنت ہے، قوت ہے۔ یعنی دنیا کی جو سلطنت ہے وہ اس کے گرفت میں ہے، اس کے قابو میں ہے۔ وہ ذات سب سے بابرکت، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے عظیم ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بابرکت ہونے کی اور اس کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے آگے یہ بات کہی گئی کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ جتنی چیزیں ہیں، کل کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہی کیوں نہ دنیا کا ہو، کتنا ہی چھوٹا شائبہ ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ وہ اس پر اللہ کی پوری طریقے سے قدرت ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکلنا چاہے، پھسلنا چاہے، فرار اختیار کرنا چاہے تو کوئی چیز اس کی گرفت فرار نہیں اختیار کر سکتی۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ موت کا جو آنا ہے اور انسانوں کی جو تخلیق ہے، پیدائش ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ ایک دم قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کی جو تخلیق کی ہے تو اس تخلیق کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے، وہ عبادت، یعنی اپنے معبود کے سامنے جھکنا، اس کی اطاعت کرنا۔ اور عبادت کی جو لمیٹیشن ہے، اس کی لمٹ صرف اتنی سی نہیں ہے کہ سجدی کیے جائیں، نماز پڑھے جائیں، حج کیے جائیں، اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ و صدقات دیا جائے، بلکہ جب عبادت کی بات ہوتی ہے تو انسان کی پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے، چاہے وہ سوتا ہو، چاہے وہ جگتا ہو، چاہے وہ کلاس میں ہوتا ہو، چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہوتا ہو، لیکن اپنی دنیا کے سارے ضابطوں میں، اپنی زندگی کے سارے میدانوں میں حکم الہی کی اگر وہ فالوئنگ کرتا ہے تو اسی کی عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم نے انسانوں کو بنایا ہے، پھر ان کی موت جو آتی ہے، گویا وہ تخلیق انسانی کی غائب کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے تم کو اور اس پوری دنیا کو صرف بے مقصد نہیں بنایا ہے، اس کی ایک مقصدیت ہے، تخلیق انسانی کی اور تخلیق کائنات کی، دونوں کی ہے۔ اور تخلیق انسانی کے حوالے سے یہ بات کہی گئی لِأَبْلُوَکُمْ، وہ تم کو آزمانے کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، تم کو اس نے امتحان میں یہاں پر پیدا کر کے ڈال دیا ہے، اور صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین شخص کون ہے، عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے۔ وہ تم کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کیا اس نے جو تم کو احکام دیے ہیں اور ان احکام کے تعلق سے ایک اچھا انسان، ایک تعمیری انسان تم کو بنانا چاہتا ہے، تو تم کیا اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہو؟
کیا تم اس کے دیے ہوئے سوالات کا صحیح جوابات دیتے ہو؟ اور پھر یہ بات کہی گئی کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ یہ بات میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ اللہ کی صفت جب کہیں آتی ہے تو اس صفت کا وہاں ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ یہاں ایک عزیز ایک صفت آئی ہوئی ہے، یعنی اوپر جو بات کہی گئی کہ ساری دنیا پر، ساری کائنات پر، ہر شخص پر، ہر جمادات و نباتات پر اس کا اقتدار ہے، اس کے وہ احاطے میں ہے، تو اسی لیے اس کی صفت اس لیے احاطے میں کہ وہ عزیز ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کی طاقت کے سامنے کوئی اپنا کر و فر دکھانا چاہے، اپنی طاقت دکھانا چاہے تو وہ مجبور محض ہو جائے، اس لیے عزیز یہاں پر لایا گیا ہے۔ اور پھر یہ بات کہی گئی کہ اگر تم اپنی زندگی میں چینج لاتے ہو، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہو، جو امتحان کی بات اس نے کہی ہے، تو تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ غفور ہے، اس کی بخششیں، اس کی رحمتیں اتنی عام ہے کہ بندہ اگر تھوڑا سے بہتا ہے، اس کی طرف چلتا ہے، قربت الہی چاہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قربت الہی اس کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتی ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا مزید اللہ کی سلطنت کی، اور یوں کہیے کہ کنگ شپ کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اس کی ملکیت کی، اس کے اقتدار و سلطنت کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے ہیں جو تہ بتہ ہیں، طباقہ، ایک کے اوپر ایک ہیں، جو اس کو سائنس لیئر کہتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس آسمان کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق میں ایسا حسن اللہ نے بھر دیا ہے، ایسی اس میں تحسین ہے، اس سلیقے سے اسے بنایا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم اس میں کوئی فرق نکالنا چاہو، کوئی نقص ڈھونڈ کے نکالنا چاہو، تو کہتے ہیں کہ تم نکال نہیں سکتے ہو۔ ذرا تم دیکھو، فرجع البصر ہر طرح من فطور، تو جب تم دیکھ لو گے، آسمان کو غور سے جائزہ لے لو گے، تو کہتے ہیں کہ پھر تم سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں کوئی اس میں ٹیڑھ نظر آیا ہے، کوئی نقص، کوئی خامی نظر آئی ہے؟ کہتے ہیں کہ تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایک بار اور دیکھو۔ جب انسان کہتا ہے نہیں بھائی کوئی نقص نہیں بھائی، ایک بار غور سے دیکھو، ثم ارجع البصر، جاؤ ذرا ایک بار بہت ہی مائنیوٹلی، بہت ہی نگاہیں گاڑ کر جس کو آپ کہتے ہیں دیکھو، تو ینقلب الیک البصر، بار بار غور کرنے کے باوجود، بار بار بہت ہی گہرائی سے غور و خوض کرنے کے بعد جو ہے تمہاری نگاہ جو ہے خاصیوں، تو اس میں اگر کچھ نکالنا چاہو گے تو سوائے ناکامی کے، سوائے کھسیا جانے کے، جیسے یہ بات ایک طریقے سے کفار و مشرکین سے کہی جا رہی ہے، تو ذرا دیکھو تم جو اللہ کے اپوزٹ جا رہے ہو، رسالت سے انحراف کر رہے ہو، تو ذرا بتاؤ، ایک ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بار بار دیکھیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کچھ ملا، تو کہتے ہیں کہ بالکل کھسیا کر کہیں گے، یعنی بالکل شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اب یہ کہیں گے ارے بھائی کچھ تو ہم نہیں پا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ حسیر، اور ان کی نگاہیں حسرت بھری ہوں گی، تھک جائیں گی، بالکل سے بار جیسے آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور دور تک اسکرین پہ آپ رہتے ہیں تو آپ کی نگاہ تھک جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آرام چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم کتنی بار، کتنی ہی دیر تک تم آسمان میں دیکھو، لیکن اللہ کی اس تحسین میں، اللہ کی اس تخلیق میں تمہیں کوئی نقص کبھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو جب یہی پروردگار تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کی باتوں کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، ایک تو اس کی تخلیق کی بات کہی گئی، اس کی تحسین کی بات کہی گئی، اس میں نقائص کے نہ پانی کی بات کہی گئی، اور پھر مزید اسی تحسین کی توضیح اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرتا ہے کہ ہم نے آسمان کو آراستہ کیا ہے، ہم نے اس کی آرائش کو بڑے سلیقے سے انجام دیا ہے، کس سے؟ بے مصابیح، چراغوں سے، یعنی ستاروں سے، یعنی نجوم و کواکب سے۔ اور یہ جو ستارے ہیں، یہ جو کواکب ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک تو ہم اس سے تزئین کا کام لیتے ہیں، آسمان کی سجاوٹ کا، ڈیکوریشن کا کام لیتے ہیں، اور ایک کام اور لیتے ہیں ان ستاروں سے۔ جب شیطان کبھی اپنے حدود سے آگے بڑھتا ہے، کبھی آسمان، قرآن میں اور بھی ہے کہ کہیں کچھ اچکنا چاہتا ہے، کچھ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ ستارے شرارے بن کے، بلکہ یوں کہیے کہ راکٹ بن کر ان پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو ستاروں کی دو افادیت یہاں پر بتائی گئی ہے، لیکن سورۃ النحل کو آپ دیکھیے تو ایک تیسری چیز بتائی گئی ہے کہ جب سمندر بھی ہم جاتے ہیں اپنی کشتیوں کے ساتھ، اپنے جہازوں کے ساتھ، تو یہی ستارے ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ وہ ستاروں سے، جو ستارہ شناس ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ پورے طریقے سے ستاروں سے پتہ لگتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے پاس بھی علم تھا، وہ ستاروں سے یہ بتاتے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، اب فجر کی اذان دی جائے یا نہ دی جائے، وہ ستاروں سے نکالتے تھے۔ تو ستاروں کے بیسکلی تین مقصد بتائے گئے ہیں، ایک تزئین ہے، ایک شیطانوں کو مارنے کا کام اس سے لیا جاتا ہے، اور تیسرے رہنمائی کا، کہ مسافرین اپنی سمت کو اس سے متعین کرتے ہیں ان ستاروں سے۔ اور بھی نہ جانے کیا کیا فوائد ہیں، سائنس بخوبی اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اور کہنا چاہیے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیاطین ہیں، بلکہ اس کے حوالے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی توضیح کے بعد، اتنی تفسیر کے بعد، اللہ کی قدرت اور سلطنت کو منظر عام پہ لانے کے بعد، پھر بھی اگر کوئی اسرار پر، ہٹ دھرمی پر، بغاوت پر، سرکشی پر جمع ہوا ہے، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہی ان کی قسمت ہوگی، اور اسی سے آخرت میں ان کو نمٹنا پڑے گا۔ اور پھر آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور کہتے ہیں شیاطین کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کی بات بھی کہی گئی کہ اگر کوئی اپنے رب کا انکار کرتا ہے، یہاں انکار سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو صفات ہے، مثلا وہ رب ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اور بھی وہ قدیر ہے، ان ساری صفتوں کو جب وہ ذکر کرتا ہے، اور جو باغی بندہ ہوتا ہے اللہ کی ان صفات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کے اسماء حسنہ کو کی تسبیح نہیں کرتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہی ان کی تقدیر ہے، وہی ان کا نصیبہ ہے۔ اور جو جہنم ہے یہ انتہائی بدترین قسم کی رہائش ہے، بدترین قسم کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، پہلے شیطان کا ذکر آیا ہے، پھر کفار کا ذکر آیا ہے، گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر شیطان کی ایکٹیویٹیز میں، شیطان کی سرگرمیوں کو کوئی اپنا لیتا ہے، تو ایک طریقے سے وہ ابلیس کا ساتھی ہے، وہ شیاطین کا ساتھی ہے، اور دونوں کو ایک ہی چیز میں، جہنم میں اور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب کفار کو، مشرکین کو، بغات کو اذا القوا فیہا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جب آگ میں
پھینکا جائے گا سمعوا لہا شہیقوں، تو کہتے ہیں کہ جہنم سے ایک طریقے کی آواز آئے گی۔ شہیق اسے کہتے ہیں جو گدھا چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نزاکت ہے کہ جو گدھا کئی بار چیختا ہے، متعدد بار چیختا ہے، لیکن جو پہلی آواز ہوتی ہے جہاں سے اپنے چیخنے کا آغاز کرتا ہے، تو اس پہلی آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کہا گیا کہ جب کوئی بھی شخص، انسان کو لے لیجیے، کہ پہلی بار جو نعرہ لگاتا ہے تو اس میں تیزی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ نعرہ مستقل لگاتا رہتا ہے اس کی آواز، اس کی طاقت گرتی رہتی ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جہنم کی آواز اتنی شدید ترین ہوگی، پہلی بات تو یہ، اور گدھے کی آواز کو انکر الاصوات کہا گیا ہے، سمجھا آپ نے؟ تو یہ جو گدھے کی بدترین قسم کی آواز ہوتی ہے، جو بہت ہی تیز ترین قسم کی آواز ہوتی ہے، اسی طریقے کی آواز مستقلاً جہنم سے اٹھتی رہے گی۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور جہنم جو ہے بالکل جوش میں ہوگی، ابل رہی ہوگی۔ بالکل آپ اسی طریقے سے سمجھیے، چونکہ ماڈرن زمانہ ہے، عہد حاضر ہے، تو ایک طریقے سے نیو جنریشن اس کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں پائے گی، چونکہ کوکر کا زمانہ ہے، تو کوکر میں یہ تفور نہیں آتا۔ آپ یہ دیکھیے، جب دیگ میں بڑے میں کھانا پڑتا ہے تو کس طریقے سے جوش مارتا ہے، سالن جوش مارتا ہے، ابلتا ہے، اور اگر اس پر توجہ نہ دے تو کبھی ابل کے ہانڈی سے، دیگ سے باہر بھی آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جہنم کے اندر آگ کا، گرم پانی کا ایسا ابال ہوگا، اتنی اس میں شدت ہوگی، تو اس شدت کو مزید قرآن اس طریقے سے واضح کرتا ہے، تکاد تمیز من الغیظ۔ آپ کہتے ہیں ارے فلاں تو اتنا غصے میں تھا کہ بالکل سے جیسے پھٹ گیا ہو، جیسے بفر گیا ہو۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جہنم ان لوگوں پر اس طریقے سے پھٹ پڑے گی، اس طریقے سے ابال کھا جائے گی، کہتے ہیں کہ کھا جائے گی، کلما القی فیہا فوجن، جب اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی۔ فوج سے مراد یہ ہے کہ طرح طریقے کے گروپ ہوں گے، تو جب بھی اہل جہنم کا کوئی گروپ، کوئی طبقہ جہنم میں ڈالا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ سألہم خزنتہا، تو جہنم کے جو پہرے دار ہیں، آپ داروغہ بھی کہہ لیجئے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو گیٹ کیپر ہیں، وہ سارے گیٹ کیپر ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کسی نبی کی، کسی رسول کی تمہارے پاس تشریف آوری نہیں ہوئی تھی؟ تو یہ کہیں گے، قالوا بلا، تو وہ کہیں گے نہیں، رسول بھی آئے تھے، نبی بھی آئے تھے، نذیر بھی آئے تھے، قد جاءنا نذیر، آئے تھے، فکذبنا، لیکن ہم نے اس نذیر کی، اس رسول کی، اس نبی کی تکذیب کی۔ وہ ہمیں صراط مستقیم پر بلا رہا تھا، وہ اللہ کے احکام کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ آیا ہی نہیں، کبھی ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اس طریقے کے جو لوگ ہوں گے، اس طریقے کے لوگوں کی جو دنیا میں کارکردگی ہوگی، جن کے ہاں رسالت کی تکریم و توقیر نہیں ہوگی، ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ اس طریقے کا جن کے خیالات ہیں، جن کے کرتوت ہیں، تو ان کرتوتوں کی بنا پر قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ انتہائی
فی ضلال کبیر، یعنی عظیم ترین جو گمراہی ہو سکتی ہے، عظیم ترین جو ضلالت ہو سکتی ہے، وہ گمراہی ان کی شخصیت سے، ان کی ذات سے چمٹ گئی ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور کہتے ہیں کہ حسرت بھرے انداز میں یہی جہنمی یہ کہیں گے کہ اگر ہم کل اس دنیا میں اپنے نذیر کی، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی اگر ہم باتوں کو سنتے، توجہ دیتے، کان لگاتے اور کہتے ہیں عقل سے کام لیتے، تو آج ہمارا شمار جہنمیوں میں نہ ہوتا۔ ما کنا فی اصحاب السعیر۔ اور پھر قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ فاعترفوا بذنبہم، آج کے دن خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقبال کریں گے، اپنے گناہوں کا، اپنے کرتوتوں کا اعتراف کریں گے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ لیکن آج قیامت کے روز میدان حشر میں ان کا یہ اعتراف، ان کا یہ اقبال، ان کی یہ ندامت کسی طریقے سے ان کے کام نہ آئے گی، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ فسحقا لاصحاب السعیر، سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے، آج کے دن قیامت کے روز میدان حشر میں ان جہنمیوں کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو ان 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں بتائی ہیں کہ ابتدا میں اس نے اپنے اہم ترین، اعلیٰ ترین اقتدار کی بات کہی ہے، اس کے بعد غایت تخلیق انسانی کی بات کہی گئی ہے، اور غایت تخلیق انسانی پر جو امتحان پر مبنی ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی اس کائنات کے بنانے کے سلسلے میں سوالات اٹھائے ہیں کہ تم اللہ کی تخلیق کے سلسلے میں، اس آسمان کے سلسلے میں اگر کچھ کہیں نکالنے چاہو، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے تناظر میں قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو، باغیوں کو اللہ کی طرف لایا جائے، انہیں جہنم سے بچایا جائے، لیکن ان کی طبیعت میں جو ایک کیڑا ہے، جو ایک ٹیڑھ ہے، کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا۔ لیکن جب ان کے سامنے آگ ہوگی، جب ان کے سامنے میدان حشر ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا، تو ان کے پاس سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تبدیلی چاہیں گے، وہ اپنے کرتوتوں سے ایک بار اپنی اصلاح کرنا چاہیں گے، تو کہتے ہیں کہ وہ اصلاح کا وقت نہیں ہوگا۔ آج سوائے تباہی کے فسوقاً میں ایک طریقے سے اتنا اس کا دائرہ سوقاً کر کے وسیع کر دیا ہے کہ ساری ذلتیں، ساری رسوائی، ساری ندامت، طرح طرح کے جو عذاب ہوتے ہیں، آج کے دن اس عذاب کے وہ مستحق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو، تاکہ جس امتحان کے لیے اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، اور اس امتحان سے، اس ابتلا سے پوری طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے سامنے مستقل آخرت ہو، جہنم ہو، اور اس کے شدائد ہوں اور عذاب ہو، تاکہ ہم ڈرتے ہوئے، ہم پر خشیت الہی کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے، ہم اس دنیا میں ایسی ہماری کارکردگی ہو جو آخرت میں ہماری نجات کا، ہماری سرفرازی کا سبب بن سکے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔